رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایک بوڑھا شخص آتا ہے، معمر اعرابی تھا، دیہاتی تھا. اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا استطيع ان اتعلم من القرآن، میری عمر بڑی ہو گئی ہے اور قرآن پاک مجھے یاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، حافظہ ساتھ نہیں دیتا، زبان سے پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، کوئی چھوٹا سا ذکر مجھے ارشاد فرما دیجئے جو میرے لیے قرآن کا بدل ہو. قرآن پڑھنے کا شوق ہے لیکن پڑھ نہیں پا رہا، کوئی ایسا کلمہ مجھے دے دیجئے، مختصر ہو، ہلکا ہو، چھوٹا ہو، اور وہ قرآن پاک کا بدل ہو میرے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل، ہاں تم یہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں پر 5 کلمات کا ذکر. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا پڑھنے دیجئے تاکہ یہ کلمات میری زبان پر آ جائیں. اپنے ہاتھ اس نے کھول لیا ایک اور کہا سبحان اللہ، اور ایک انگلی بند کر لی، والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. مٹھی بند ہو گئی. اب وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا للہ مالی، یہ تو اللہ کے لیے ہے، اس میں تو اللہ کا ذکر ہے، میرے لیے کیا ہے، مجھے کیا حاصل ہوگا، کچھ مجھے بھی دیجئے. فرمایا ہاں تم بھی لے لو. قل اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واہدنی. 5 چیزیں. کہا مجھے پڑھنے دیجئے. بائیں مٹھی کھول لی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واہدنی. یہ مٹھی بند ہو گئی. اس کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ مجھے عافیت دے دے، یا اللہ مجھے دنیا کا رزق کشادگی کے ساتھ عطا فرما دے، یا اللہ کل قیامت کے دن میرے درجات بلند فرما دے. یہ 5 کلمات ہو گئے. دونوں مٹھیاں بند ہو گئیں. اٹھا، دونوں ہاتھوں کو بند کیے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گیا. یہ کلمات دہراتے ہوئے جب آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما ھذا فقد ملا یدیہ بالخیر. یہ بوڑھا بابا اپنے دونوں ہاتھ خیر کے خزانوں سے بھر کر لے گیا. خالی ہاتھ آیا تھا اور خیر کے خزانے اپنے ہاتھوں میں بھر کے لے گیا. 5واں واقعہ مسند احمد اور امام بہقی کی شعب الایمان میں یہ حدیث وارد ہے. ام ہانی کی روایت سے رضی اللہ عنہ، یہ پیغمبر علیہ السلام کی چچا زاد بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی. نبی علیہ السلام اس کے پاس گئے، بوڑھی ہو چکی تھی. اللہ کے پیارے پیغمبر سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ضعفت و کبرت، کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، عمر رسیدہ ہو چکی ہوں، فعلمنی، مجھے کچھ سکھا دیجئے، کچھ علم دے دیجئے. اعملہ وانا جالست، جو بیٹھے بیٹھے کر لوں، جس کے لیے زیادہ تحرک نہ ہو، زیادہ محنت نہ ہو، بیٹھے بیٹھے وہ کام کر لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ام ہانی، میں تمہیں 4 باتیں دیتا ہوں. نمبر 1، قولی سبحان اللہ 100 مرہ، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں سبح اللہ 100 تسبیحہ، کہ 100 بار سبحان اللہ کہو، 100 بار سبحان اللہ کہو. فإنها تعدل 100 رقبہ تعتقینها فی سبیل اللہ من بلد اسماعیل. اگر 100 بار سبحان اللہ کہو گی تمہارا یہ عمل اتنا بڑا ہوگا گویا تم نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا. اتنا اللہ اجر دے گا، اتنا اللہ اجر دے گا کہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر ملے گا. اور غلام بھی عام نہیں بلکہ وہ غلام جن کا تعلق اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا. جبکہ ایک شخص اگر کسی ایک عام غلام کو خرید کر آزاد کر دے تو پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اعتق اللہ بكل عضو منہ كل عضو منہ من النار. اللہ تعالی اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس شخص کے ہر عضو کو
جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور یہاں تو 100 غلاموں کے آزاد کرنے کا اجر ہے، اور غلام بھی عام نہیں بلکہ وہ غلام جن کا تعلق اولاد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ پھر فرمایا کہ وحمد اللہ مئۃ تحمیدہ، ام ہانی پھر 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ ڈالو، الحمدللہ کہہ ڈالو۔ اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر یہ ہے کہ انہا تعدل مئۃ فرس، گویا تم نے 100 گھوڑے خریدے، تحملین علیہا فی سبیل اللہ، ہر گھوڑے پر کسی مجاہد فی سبیل اللہ کو تیار کر کے بٹھایا اور اس کو میدان جہاد میں روانہ کر دیا۔ یکے بعد دیگرے 100 گھوڑے تم نے خرید کر 100 مجاہدین کو تیار کر کے ان گھوڑوں کی پشتوں پر بٹھا کر جہاد کے میدان میں روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ 100 بار کے الحمدللہ کہ تمہیں اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ہلیلی مئۃ تہلیلہ، ام ہانی 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو۔ اس کا اجر کیا ہے؟ گویا تم نے 100 اونٹ جو ہیں جن کی لگامیں تیار ہیں اور جن کے کچابے کسے ہوئے ہیں اور پوری طرح تیار کر کے تم نے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، غریبوں میں بانٹ دیا، اللہ اتنا اجر دے گا۔ اور پھر 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، تملأ ما بین السماء والارض، تمہاری یہ نیکی زمین و آسمان کے درمیان جو بھی فاصلہ ہے اس کو اجر سے اور اللہ کے فضل سے بھر دے گی اگر 100 دفعہ اللہ اکبر کہو گی۔ تو یہ بھی حدیث ان چاروں کلمات کی عظمت اور ان چاروں کلمات کے ثواب کا ذکر کرتی ہے۔ ثواب بہت بڑا ہے جس سے بعض لوگوں کو شاید شک گزرتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف نہ ہو، نہیں، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور بہت سے علماء نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور حدیث حسن جو ہے وہ مقبولہ حدیث میں شمار ہوتی ہے۔ یہ چند واقعات میں نے ان واقعات میں سے لیے ہیں جن میں ان کلمات کا اجر مذکور ہے اور ثواب مذکور ہے۔ اب تک کی بات سے یہ ثابت ہوا کہ چاروں کلمات اللہ کے پیارے پیغمبر سے ثابت ہیں۔ یہ چاروں کلمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انتہائی افضل ہیں۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی صحیح مسلم کے حوالے سے، محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لان اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، اگر میں ایک بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دوں تو ایک بار یہ سب کہہ دینا اور پڑھ دینا مجھے زیادہ محبوب ہے ہر اس چیز سے جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے۔ جہاں جہاں تک سورج جاتا ہے، سورج کی تپش جاتی ہے اور سورج کی دھوپ جاتی ہے، اس چیز سے مجھے یہ چاروں کلمات ایک بار پڑھنا افضل ہے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ بڑے بابرکت یہ کلمات ہیں، بڑے مبارک یہ کلمات ہیں۔ واقعات بھی آپ نے سن لیے بعض جن میں ان کلمات کی فضیلت کا ذکر ہے۔ تو یہ فضائل کا باب تھا۔ اب آئیے توحید کی طرف۔ میں نے عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ذکر، ہر دعا خزانہ توحید ہے۔ میری ایک بات یاد رکھو، ان چاروں کلمات کا اجر اس وقت تک مرتب نہیں ہوگا جب تک آپ کو ان کا معنی معلوم نہ ہو، اور جب تک آپ کا عقیدہ اور منہج ان کلمات کے مطابق نہ ہو۔ اگر آپ زبانی کلمات کو رٹ لیں سمجھے بغیر، سوچے بغیر، اور اس کے منہج اور دعوت کو معلوم کیے بغیر، تو ان کلمات کا کوئی فائدہ نہیں۔ معرفت اصل اساس ہے ذکر کی اور ذکر کی فضیلت کی۔ ایک شخص جانتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا ہے، سبحان اللہ کا معنی کیا ہے، اور سبحان اللہ میں کیا توحید کا خزانہ ہے، اسے اس کا کیا اجر ملے گا؟ ثواب بہت بڑا ہے، لیکن کب ملے گا؟ جب سبحان اللہ کا علم ہو، یہ کلمہ یاد ہو، اس کا معنی معلوم ہو، اور جو اس کا معنی ہے وہ معنی اس کے دل میں لکھ دیا جائے اور اس کے عمل کا اور منہج کا حصہ بن جائے اور اس کے عقیدے کا حصہ بن جائے اور پوری زندگی منہج سبحان اللہ پر قائم رہے۔ کوئی معمولی اجر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ذہن میں آ گئی، ابو مالک اشعری کی روایت، صحیح مسلم بھی یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأہ، کہ سبحان اللہ جو ہے وہ اللہ کے آدھے میزان کو بھر دے گا، اور الحمدللہ جو ہے اللہ کے پورے میزان کو بھر دے گا۔ یعنی سبحان اللہ والحمدللہ یہ دو کلمات ایسے ہیں کہ بندہ ان کو پڑھے تو اللہ کے پورے میزان کو بھر دیں گے۔ اور میزان کیا ہے؟ میزان کا پلڑا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث سلمان فارسی کی روایت سے فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا میزان ہے کہ اس کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، آسمانوں کی ساری مخلوق اور زمینوں کی ساری مخلوق ایک ہی پلڑے میں سما جائے۔ اتنا بڑا میزان ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے جب قیامت کے دن میزان کو دیکھیں گے، یا کبھی اللہ نے دکھایا تو فرشتوں کو چونکہ معلوم تھا کہ اس میزان سے بہت سے بندوں کے اعمال اس میزان کو بھر دیں گے، تو فرشتوں نے تعجب سے پوچھا کہ یا اللہ اس میزان کو بھلا کون بھر سکتا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لمن شئت من خلقی، اس میزان کو میری بہت سی مخلوق، بہت سے بندے بھر دیں گے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، کہ پھر تو ہم تو تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ حالانکہ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جنہوں نے صدیوں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کیے ہیں، اللہ کا ذکر کیا ہے۔ جو فرشتہ شروع سے قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں رہے گا، جو فرشتہ شروع سے رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو فرشتہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر گیا وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ یہ کیفیت قیامت تک طاری رہے گی۔ جب سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، جب فرشتے بھی اٹھیں گے اور ان کی زبان پر یہ جملہ ہوگا سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ تو پاک ہے، ہم اپنی پوری زندگی تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ تو کس قدر اس کی عبادت کی ضرورت ہے۔ تو یہ میزان جو ہے ان دو کلمات سے بھر سکتا ہے، لیکن خالی تلفظ سے، خالی ان کلمات کی ادائیگی سے نہیں۔ یہ دو کلمات توحید کا خزانہ ہے، علم کا مخزن ہے، یہ دو کلمات دعوت ہیں، یہ دو کلمات جہاد ہیں، یہ دو کلمات پورا دین ہے۔ جب تک معنویت کا علم نہ ہو، عقیدہ اس کے مطابق نہ ہو تو کوئی ثواب نہ ملے گا۔ رٹنے والا اور تلفظ کی حد تک ذکر و اذکار کرنے والا اسے یہ ذکر نفع نہیں دے گا، جب تک معنویت معلوم نہ ہو اور اس معنی کے مطابق اس کا عقیدہ نہ ہو۔